السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 16 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ حکومت پاکستان نے بدھ کی شب اعلان کیا کہ تقریباً 5 روز تک جاری رہنے والی سرحدی جھڑپوں اور تصادم کے بعد افغانستان کے ساتھ 48 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ جنگ بندی چین، سعودی عرب اور قطر کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے۔ جنگ بندی سے قبل دونوں ممالک کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان شدید نوعیت کے حملے ہوئے، جن کے بارے میں پاکستان اور افغانستان نے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے۔ ان جھڑپوں میں دونوں جانب سے عام شہریوں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، کہ جانی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دونوں ممالک کے تجزیہ کاروں، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں اور قبائلی عمائدین نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسائل کا حل طاقت کے بجائے مذاکرات میں ہے، لہذا دونوں حکومتوں کو فوری طور پر بات چیت کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنا چاہیے۔ ترجمان وزارت خارجہ پاکستان کے مطابق اسلام آباد دو طرفہ تعمیری مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا پائیدار اور مثبت حل نکالنے کے لیے پرعزم ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی نمائندگی خصوصی نمائندہ برائے افغانستان محمد صادق کریں گے، جبکہ افغان جانب سے ممکنہ طور پر وزیر خارجہ مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ دوسری جانب چین نے پاکستان اور افغانستان دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستقل اور جامع جنگ بندی کو یقینی بنائیں۔ بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ چین دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ اسی اثناء میں سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کی جانب سے سیز فائر کے دوران پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ محمد کے علاقے میں کیے گئے آپریشن میں 45 سے 50 دہشت گرد ہلاک کیے گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی، جس میں دہشت گردوں کی بڑی تنظیم کو نشانہ بنایا گیا۔ علاقے میں مکمل کلیئرنس آپریشن جاری ہے، جبکہ کئی گھنٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوتا رہا۔ قبل ازیں 13 سے 15 اکتوبر کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں 34 دہشت گرد مارے گئے۔ گزشتہ روز شام 6 بجے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی نافذ کی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے شمالی وادی سوات سے پنجاب فیصل آباد جانے والے خاندان کے ایک گاڑی کو سوات موٹر وے ٹنل کے قریب ٹریفک کا المناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 15 افراد جاں بحق جبکہ 8 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور جاں بحق میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے ادارے ریسکیو 1122 کے مطابق یہ حادثہ ملاکنڈ کے پہاڑی علاقے سوات موٹر وے کے ٹنل نمبر 3 کے قریب پیش آیا۔ مشترکہ کارروائی کے دوران موٹر وے پولیس اور عملے نے بعض زخمیوں اور لاشوں کو اپنی گاڑیوں کے ذریعے DHQ ہسپتال بٹخیلہ منتقل کیا۔ رہنما تحریک انصاف سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ پشاور کے گورنر ہاؤس میں نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ حلف برداری تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات، PTI کی مرکزی اور صوبائی قیادت سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے سہیل آفریدی کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اور اب غزہ کی صورتحال۔
جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں آج کم از کم 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق طبی ذرائع نے بتایا کہ غیر مستحکم جنگ بندی کے دوران بھی اسرائیلی جارحیت نہیں رکی اور تازہ فضائی حملوں میں مزید بے گناہ شہریوں نے اپنی جانیں گنوا دیں۔ دوسری جانب حماس کی جانب سے اسرائیل کو بھیجی گئی مزید 2 یرغمالیوں کی لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو ہدایت کی ہے کہ اگر غزہ میں موجودہ جنگ بندی ناکام ہو جائے تو حماس کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے ایک جامع عسکری منصوبہ تیار کیا جائے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے بین الاقوامی کمیٹی ریڈ کراس کے ذریعے مزید 45 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس کر دی ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر واپس کی جانے والی لاشوں کی تعداد 90 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ میڈیکل ٹیمیں لاشوں کے معائنے، قانونی کارروائی اور اہل خانہ کے حوالے کرنے کے عمل کو طے شدہ طبی ضوابط کے مطابق جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسے جتنی لاشوں تک رسائی حاصل ہوئی ہے وہ تمام اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی گئی ہیں، تاہم ملبے کے نیچے مزید لاشوں کو نکالنے کے لیے خصوصی آلات اور بین الاقوامی امداد درکار ہے۔ غزہ میں میڈیکل ریلیف سوسائٹی کے ڈائریکٹر محمد ابو افاش نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے باعث علاقے کا پورا صحت کا نظام تباہ ہو چکا ہے اور کسی بھی ہسپتال یا کلینک میں فعال طبی خدمات باقی نہیں رہی ہیں۔ انہوں نے الجزیرہ عربی سے گفتگو میں بتایا کہ صحت کے مراکز کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، جس سے انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کی ایجنسی UNRWA نے بتایا ہے کہ اس کے پاس غزہ کے باہر اتنی خوراک موجود ہے جو آئندہ 3 ماہ تک شہریوں کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور اس کی ٹیمیں امداد کی ترسیل کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ امریکہ کی جانب سے بھاری تجارتی ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد بھارت نے واشنگٹن کو یقین دلایا ہے کہ وہ جلد ہی روس سے تیل کی خریداری بند کر دے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں روسی تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بھارت کی جانب سے روس سے تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے، تاہم اب دونوں ممالک کے درمیان یہ معاملہ طے پا گیا ہے۔ ان کے مطابق بھارت فوری طور پر روس سے تیل کی خریداری بند نہیں کر سکتا، لیکن وہ جلد ہی ایسا کرے گا۔ اس سے پہلے امریکہ نے روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ سری نگر سے خبروں کے مطابق شمالی کشمیر کے مختلف علاقوں ہندواڑہ، کپواڑہ اور تنگدھار میں لائن آف کنٹرول کے قریب بھارتی فوجی سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت نے 155 ملی میٹر طویل فاصلے تک فائر کرنے والی آرٹلری گنز کو LOC کے قریب علاقوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق چوکی بل کپواڑہ کے علاقے میں 40 سے 50 بھاری توپوں کو حساس سیکٹروں جیسے ٹنگدھر، تراکام اور کیرن کی جانب بھیجا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ پیش رفت خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ فوجی کارروائیوں کے خدشات کو جنم دے رہی ہے۔ ادھر بھارت میں پیغمبر اسلام سے عقیدت کے اظہار پر متعدد ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق میں محمد سے محبت کرتا ہوں، آئی لو محمد کے نعرے یا علامت ظاہر کرنے پر 2500 سے زائد مسلمانوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اتر پردیش، گجرات، مہاراشٹر، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور جموں و کشمیر میں پولیس نے گھروں اور بازاروں پر چھاپے مارے ہیں۔
متعدد مسلمانوں کو حراست میں لے لیا ہے اور کئی مقامات پر ان کے گھروں کو مسمار کر دیا ہے۔ یہ کریک ڈاؤن کانپور اتر پردیش سے اس وقت شروع ہوا جب مسلمانوں نے عید میلاد النبی کے موقع پر آئی لو محمد کے روشن بورڈز اور بینرز آویزاں کیے۔ مبصرین کے مطابق بھارتی حکومت کی یہ کارروائیاں مذہبی آزادیوں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں قرار دی جا رہی ہیں۔ 4 مرتبہ کی اولمپک گولڈ میڈلسٹ نے 25 سال کی عمر میں تیراکی کو خیر بخت کہہ دیا ہے۔ آسٹریلیا کی عالمی شہرت یافتہ تیراک اور 4 بار کی اولمپک طلائی تمغہ جیتنے والی ایریارن ٹیٹمس نے محض 25 سال کی عمر میں اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے اپنے مداحوں کو حیران کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیٹمس نے فوری طور پر مقابلوں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے ساتھ ہی ان کے 18 سالہ شاندار تیراکی کیریئر کا اختتام ہو گیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ میں نے گزشتہ 10 سال اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے گزارے۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میں ذہنی طور پر مطمئن ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ہمیشہ تیراکی سے محبت کرتی رہی ہوں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کینسر کا خوف میرے لیے ایک بڑا موڑ ثابت ہوا جس نے مجھے گہرائی سے متاثر کیا۔ رواں سال کے آغاز میں ٹیٹمس نے پیرس اولمپکس سے قبل کینسر کے ایک ٹیومر کو ہٹانے کے لیے سرجری کروائی تھی۔ ٹیٹمس نے 1964 کے بعد پہلی آسٹریلوی خاتون تیراک کے طور پر تاریخ رقم کی جنہوں نے ایک ہی ایونٹ میں لگاتار 2 بار اولمپک طلائی تمغہ جیتا۔ پیرس اولمپکس میں انہوں نے 400 میٹر فری اسٹائل مقابلے میں 2 سابق عالمی ریکارڈ ہولڈرز کو شکست دے کر طلائی تمغہ جیتا۔ اپنے شاندار کیریئر کے دوران ٹیٹمس نے ٹوکیو اور پیرس اولمپکس میں مجموعی طور پر 8 تمغے حاصل کیے اور 200 میٹر 400 میٹر فری اسٹائل ایونٹس میں عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کیے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔